آدمی جب کسی چیز کو محبت سے دیکھتا ہے یا حسد سے دیکھتا ہے تو اس کی آنکھ میں ایک کرنٹ پیدا ہوتی ہے، اور اس کرنٹ سے جس کو دیکھتا ہے کبھی اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کو نظر سے دم کیا ہے۔ وَيُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ هَامَّةٍ وَمِنْ شَرِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ وَقَالَ كَانَ إِبْرَاهِيمُ يُعَوِّذُ بِهِمَا إِسْحَاقَ وَإِسْمَاعِيلَ۔ انہی کلمات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق کو دم کرتے تھے۔ موطا مالک، مسند امام احمد۔ اور حسن و حسین کو فاطمہ کی نظر لگی، محبت کی نظر بھی لگتی ہے لیکن وہ کمزور ہوتی ہے، جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور حسد اور کینے کی جو نظر ہوتی ہے وہ سخت ہوتی ہے۔ یہ خامار پڑھ لے وقت روح کی، افسر کو پڑھ لے برنظور بھی مڑ بشی۔ اگر کوئی شخص کسی چیز کو دیکھے یا کوئی اچھی بات سنے اور ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو نظر سے بچا دے گا اور اس نعمت کو نظر سے بچا دے گا۔ کیونکہ سورہ کہف میں آنے والا ہے کہ جس شخص کے 2 باغ غرق ہو گئے تھے، اللہ فرماتے لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ کلمات پڑھ لیتے تو دونوں باغ ہلاکت سے بچ جاتے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ان کلمات کو لکھ کر کے اپنے گھر پر لگوائے تھے اور فرماتے تھے میں اپنے گھر کو جنت کا باغ سمجھتا ہوں، میری خواہش ہے میرا گھر دیر تک سلامت رہا۔ ہمارے منصور صاحب نے ایک عرصے میں بڑے بڑے کتبے اس کے بنوائے اور دوستوں کے ہاں گھروں میں، بیٹوں میں، کارخانوں میں لگوائے کہ نظر سے بچ جائے، لیکن لوگوں میں قدر کہاں ہے اور اہلیت کہاں ہے؟ کہیں ٹوٹ گیا تو رکھ لیا، کہیں خراب ہو گیا ڈوبا۔ بھائی ایک ہم نے دیا، باقی خود بنائے نا، ہلاک آپ ہوں گے۔ خیر خواہی کا احترام آپ کو کرنا چاہیے۔ ابو سہیل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت تھے۔ عربوں کے ہاں گورا چٹا کم ہوتا ہے، اکثر کالے ہوتے ہیں۔ وہ غیر معمولی حسین جمیل تھا۔ گھر کے اندر نہا رہا تھا، دیوار چھوٹی تھی، ہاتھ باہر نظر آ رہے تھے، گورے گورے۔ تو ابو عامر بن ربیہ وہاں سے گزر رہا تھا، عامر بن ربیہ۔ اس نے کہا وہی میں نے تو ایسا خوبصورت ہاتھ نہیں دیکھا۔ حضرت ابو سہیل جب غسل خانے سے نکلے تو گھر والوں سے کہا کہ بس آج میرا آخری دن ہے، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے چٹائی کے اندر لپیٹے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، آپ نے تحقیق کروائی، پتہ چلا عامر بن ربیہ باہر کھڑے کر دیکھ رہے۔ اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ تم داخل الازار کو اس کی طرف جھاڑ دو، اور پھر فرمایا بما یقتل احدکم اخاہ، کیوں بھائی کو قتل کر دے؟ پڑھ لو نا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، نظر نہیں لگے۔ تجربہ یہ ہے کہ دیکھنے کے علاوہ ذکر کرنے سے بھی نظر لگتی ہے، تو ذکر میں بھی اگر کوئی اور نہ پڑھے تو ذکر کرنے والا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لے۔ فتاوی شام میں ہے کہ جب بادشاہ کو پتہ چلے کہ کسی شخص کی نظر بہت لگتی ہے تو اس کو جیل میں بند کر دے اور اندر جیل خانے میں اس کو کھانا پینا کپڑے دیا کرے، اور فرمایا ایک آدمی کا ضرر کم ہے ساری دنیا کو غرق کر دے گا۔
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تھا کہ کچھ لوگ ہیں کوفہ میں اور وہ نظر لگاتے ہیں اور لوگ مرتے ہیں، تو معاویہ نے ان کو گرفتار کیا اور جیل خانے میں بند کر دیا۔ ایک دن وہ سب قطار میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے جیل خانے کو نظر لگاتے ہیں، اور کہنے لگے او ہو کیا خوبصورت زبردست جیل خانہ ہے، وہ ایسا تو دیکھا ہی نہیں ہے، ٹاس ٹاس ٹاس، وہ ساری لکڑیاں ٹوٹ گئی اور وہ بھاگ گئے۔ معاویہ کو اطلاع مل گئی کہ آج انہوں نے جیل خانے کو نظر لگائی ہے، سب بھاگ گئے۔ اس کے بعد حضرت معاویہ نے حکم دے دیا کہ زمین میں سریہ ڈالو اور نیچے سے دیواریں کھینچو، اور یہ لکڑیوں کے یہ پنجرے جیسے بناتے تھے یہ ختم کرو۔ آنکھوں کے لیے پتھر اور فولاد سب برابر ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے ہمارے علاقے میں 2 آدمی تھے، اب نام نہیں لیتا، ان کے پوتے نواسے طالب علم ہو گئے۔ ایک نے مجھے بڑا سا خط لکھا، لیکن وہ اس طرح مضبوط بات ہے جیسے مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک شیخ الحدیث ایک معروف آدمی، ایسے مضبوط تھے وہ، اس نظر لگانے سب برابر جانتے ہو۔ تو 2 آدمی تھے، ہمیں گھر سے کہا گیا تھا کہ جب ان کو دیکھو تو بیمار جیسے چلنے لگو، یا پیچھے ہٹو یا بچو۔ بڑا ڈرتے تھے، کئی نظر آ گئے تو ہم پیچھے بھاگے، یہ نظر لگاتے ہیں۔ وہ دونوں اکٹھے ہو گئے، آمنے سامنے آئے، ادھر سے دونوں۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا ویلک عمرہ ما اريد استا نظر لگی ہوئی، آؤ بالکل دیر خلق میں تک قبرستان چلے گئے۔ وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے میں نے سنا ہے آپ کی نظر لگتی ہے، کہا میں نے بڑوں کو قبرستان بھیجا، خدا کا فضل۔ چلو یہ چھیل تو گرا، بالکل چھیل ٹپس ایسے دیکھا ہمارا ظالم بچو سنگا زبردست ٹپس کرے سنگا علی، بس ٹپس نیچے گر گیا وہ چھیل، اور جب دیکھا گیا تو اس کا دل پھٹا ہوا تھا، چونچ کے اندر آیا ہوا، خون بہ رہا تھا۔ تو اس نے کہا اب آپ کا نمبر ہے، کہا میں بالکل تیار، بولو کیا کرنا ہے۔ تو وہاں سامنے ایک جگہ ہے، اس میں بہت بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں، حکومت کبھی کبھی وہاں پر گندک رکھواتی تھی، اور وہ پتھر جب ٹوٹ جاتا تھا 1-2 سال تک اس کے ٹکڑے لوگ آبادی کے لیے لے جاتے تھے۔ ان میں ایک سفید رنگ کا پتھر بچ گیا تھا، یہ رلا کھانا حماد کا کھانا لوگوں نے لے تو ادھر قتل ظالم کہانی ہے، سمر زبردست کہانی دلے رہے، بس اس پتھر سے ٹکڑے نکلنے لگے اور دھواں شروع ہو گیا، اس طرح جیسے گندک کسی نے اندر رکھا۔ کوئی معمولی بات ہے کہ ایک پیغمبر اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں کہ ایک دروازے سے نہ جانا، سب لوگ تمہیں دیکھ لیں گے کہ ایک باپ کے اور ایک گھر کے اتنے جوان ہیں، تو نظر لگا دیں گے۔ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، آیت سے دونوں باتیں معلوم ہوئی، نظر لگنا حق ہے، بخاری میں ہے العین حق، نظر لگ سکتی ہے، اور دوسرا یہ کہ نظر کی تدبیر بھی کرنا چاہیے۔ جیسے چھوٹا بچہ خوبصورت پھول کی طرح ہوتا ہے تو اس کو نظر لگتی ہے، ہر ایک محبت پیار سے دیکھتا ہے، تو عقل مند عورت ہے اس کی پیشانی پر یا آنکھ کے پاس سرمے کا داغ لگا لیتی ہے، تھکے اور بانی کی۔ میں لوگوں کو کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، سفید ٹوپی اور اس پر کالے نشان لگا لو جمعیت کے جھنڈے کی طرح۔ تو سفید میں خیر و برکت ہے اور کالے میں نحوست توڑ ہے، تو دونوں جمع ہو کر کے بچپن سے وہ جمعیت کا کارکن بھی بن جائے اور اللہ اس کو اور شروں سے بھی بچائے۔